ہم درمیانے زمیندار تھے۔ ہر چیز گھر کی ہو جاتی تھی۔ گندم، جو، باجرہ، دال، سرسوں، تارا میرا، اجمان، سبزیاں، خربوزہ، تربوز۔ 1950 کی دہائی میں زمین زیادہ تھی اور لوگ کم تھے۔ جنگلی جانوروں کی بہتات تھی۔ گیدڑ، لومبڑ، نیولا اور کانٹوں والی سیخ، بھیڑیا اور ہر قسم کے چرند پرند، تیتر، پٹیر، طوطے، مینا، لٹور سے فاختہ نیل کٹ، کلچیٹ گرمیوں کے شروع میں آتی تھی۔ مرغابیاں کورنگ میں آ کر بیٹھتی تھیں۔ کورنگ جس پر اب راول ڈیم بنا دیا گیا ہے۔ اس کا پانی بہت صاف ہوتا تھا۔ مچھلیاں پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ مال مویشی، گائے، بیل، بھینس اور بکریاں سب صاف پانی پیتے تھے۔ ہم بھی کورنگ سے پانی پی لیتے تھے۔ اب دارالخلافہ بننے کے بعد وہ بات نہیں رہی۔ کورنگ کے پانی سے بدبو آتی ہی۔ جہاں جنگلی جانور اور پرندے بھی، وہاں گھر بن گئے ہیں۔ پہلے لوگ کم تھے اور اب بے شمار لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں۔ لوکل آدمی کم اور دوسرے زیادہ۔ اپنا پہلے والی زمین ہے نہ وہ پہلے والے لوگ۔ کھیل بھی پرانے تھے۔ کرکٹ کم اور گلی ڈنڈا، کبڈی، آنکھ مچولی، پکوڑا چھپائی، چپوتی، بارہ مارا، جو زمین پر بارہ خانے بنا کر چھوٹے کنکروں سے کھیلتے تھے۔ لڈو اس کی جدید شکل ہے۔ غرض بہت سارے کھیل تھے جن کو کھیل کر بہت مزہ آتا تھا۔ گاؤں کے چاروں طرف ہماری زمینیں تھیں۔ گورنگ کے طرف جاؤ تو ہماری زمین۔ خوب نہاتے تھے۔ پانی صاف تھا۔ مچھلیاں بھی پکڑتے تھے۔ دوسری طرف جنگل اور کھڈے اور ٹوبے اور ٹبے، یعنی زمین کی سطح ہموار نہ تھی۔ گاؤں کے آس پاس بھی زمین تھی جس کو کباڑہ کہتے تھے۔ مکئی اور گندم زیادہ ہوتی تھی۔ جہاں آج کل کتائیہ کالونی ہے، ادھر بھی ہماری زمینیں تھیں۔ دالیں وغیرہ بہت ہوتی تھیں۔ ایک طرف ساون کی فصل ہوتی تھی جیسے مکئی، جوار، باجرہ، دالیں، سبزیاں اور خربوزے اور تربوز وغیرہ ہوتے تھے۔ اور دوسری طرف گندم اور جو وغیرہ ہوتی تھی۔ سرسوں نزدیک والی زمین میں ہوتی تھی جس سے تیل نکال کر استعمال ہوتا تھا۔ اونچے ٹبوں پر تارا میرا، جس کو ہم جمان یعنی کڑوا تیل کہتے تھے، اس کی بیج پھینک دیتے تھے اور بارش میں خود بخود پیدا ہوتا تھا۔ کولو کا بیل، ہم سرسوں اور تارا میرا کو کڑوا تیل بہت اگاتے تھے۔ اس کے دو فائدے تھے۔ ایک تو جانوروں کے لیے زبردست قسم کی خوراک جس کو کھل کہتے ہیں۔ میں اور میرے بھائی کو والد صاحب کوئی 10 کلو دانے ایک بوری میں ڈال کر دیتے تھے کہ جاؤ اور بالے تیلی کی کہانی سے تیل نکلوا کر لے آؤ۔ ایک کنستر بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ تیلی سرسوں یا جمع کے بیج لکڑی کے بنے ہوئے کولوں میں ڈال کر ہمیں کہتا کہ تم بیل کے پیچھے ایک لکڑی کے اوپر بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، وہاں بیٹھو اور بیل کو ہانکتے رہو۔ کولوں سے تیل ایک طرف کنستر میں ڈلتا رہتا اور کھل ہمارے مویشوں کے لیے بوری میں ڈال کر گھر لے آتے تھے۔ والد صاحب کرمداد گجر سے 400 روپے کی بہت اچھی بھینس لے کر آئے تھے۔ کرمداد گجر والد صاحب کا دوست تھا۔ اس نے 10 روپے واپس کیے۔ یہ 1956 کی بات ہے۔ اب تو ان بھینسوں میں 4 درجن انڈے بھی نہیں ملتے۔ وہ بھینس ہمارے پاس بہت عرصہ رہی۔ ہم 6 بھائی تھے۔ سارے رج کے دودھ، مکھن، لسی پیتے تھے۔ دیہات میں زیادہ تر کام جانوروں سے لیا جاتا تھا۔ کھیت میں ہل چلانے، کنویں سے پانی نکالنے، تیار فصل کو منڈی تک پہنچانے اور چاول کو دھان سے علیحدہ کرنے کے لیے بھی بیل سے کام لیا جاتا تھا۔ غرض بہت سے کاموں میں بیل کی مدد اور طاقت سے انسان فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح بیجوں سے تیل نکالنے کا کام بھی بیل ہی انجام دیتے۔ جس جگہ تیل نکالا جاتا اسے کوہلو کہتے ہیں۔ یہ لکڑی کی چکی کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں بیج بھرنے کے بعد ایک موٹی سی گول چکنی لکڑی کے ساتھ بیل باندھ کر چکر لگوائے جاتے ہیں۔ بیل کی مدد سے اس کا درمیانی حصہ گھومنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے بیج پس جاتے ہیں اور ان سے نکلنے والا تیل ایک نالی سے گزرتا ہوا برتن میں جمع ہوتا ہے۔ بیل کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ گول گھومنے کی وجہ سے اسے چکر نہ آئیں۔ بیل صبح سے شام تک اس کے چکر لگاتا رہتا ہے اور یہی اس کا کام ہے۔
بیل اپنی دانست میں میلوں کا سفر طے کرتا اور اس بات سے بے خبر ہوتا کہ وہ ایک ہی جگہ محدود پر چکر لگا رہا ہے۔ بالے تیلی کا بیل دراصل عوام میں، جنہیں ذات، برادری اور مذہب و منسلک کی بنیاد پر تقسیم کر کے انہیں ایک پہیے کے ارد گرد گھومنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح بیل آنکھوں پر پٹی باندھنے کو کوہلو کے گرد گھومتا ہے اور اسے اپنی قوت اور کا ادراک نہیں ہوتا، اسی طرح عوام ذات، برادری، قبیلے اور مسلک میں بٹے رہ کر ایک مشترکہ جدوجہد کی ہموار نہیں کر پاتے۔ موجودہ سیاسی نظام میں سیاسی جماعتیں نئے نام کے ساتھ ایک میدان میں آتی ہیں، میرٹ کی بالادستی، عدم و انصاف اور ترقی کا نعرہ لگاتی ہیں، لیکن اس نظام کو بدلنے کے دعوے دار وہی پرانے رہنما ہوتے ہیں جو نسلوں سے عوام کے معاشی استحصال میں مصروف عمل رہے۔ بیل سے کوہلو چلا کر سرسوں سے تیل نکالنے کا طریقہ صدیوں پرانا ہے، جو آج کے دور جدید میں خال خال ہی نظر آتا ہے۔ آج بھی دیہات میں سرسوں کا تیل نکالنے یا اچار میں ڈالنے کے لیے کوہلو کے تیل کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ ہمارے مرحوم ماں اس تیل کو میٹھا کر کے ساگ اور پراٹھے پکاتی تھی۔ ان دنوں گیس تو نہیں تھی۔ ہماری والدہ مٹی کے چولہے پر بڑی سی کڑھائی میں تیل ڈال کر نیچے لکڑیوں کو آگ لگا دیتی تھی۔ لکڑیاں ہمارے اپنے کھیتوں میں ہی پلائی یا ککر کی ہوتی تھیں۔ ساری رات آگ جلتی رہتی تھی، کمرہ بھی گرم رہتا تھا اور کڑوا تیل میٹھا ہو جاتا تھا۔ یہ عمل عام طور پر سردیوں میں ہوتا تھا۔ پانی والی جگہ جہاں بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا وہاں سن، جس کو سوتری کہتے تھے، سن پٹ سے ملتی جلتی اس کی چھال سے ہم چارپائیاں وغیرہ بناتے تھے۔ ایک طرف انسان کے خونی رشتوں سے اعتبار کے اٹھ جانے اور دوسری طرف تیزی سے ترقی ہونے والے سماج میں طمع، حرص اور لالچ ہے۔ بے شک مصنوعی کھادوں کی مدد سے حاصل کیے جانے والا اناج کبھی بھی خالص مٹی کا سینہ چاک کرنے والی فصل کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ پہیے کے چلنے سے ترقی کا عمل تیز ضرور ہوتا ہے، مگر انسان کی طمع اور لالچ میں اضافہ اور مصنوعی زندگی نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں پولوشن نام کی نہیں تھی اور گاؤں میں بجلی نہیں تھی۔ نانی کی کہانیاں ہماری انٹرنیٹ تھیں۔ گاؤں میں کوئی مشین نہیں تھی، ہوا صاف ستھری تھی، شور شرابہ نہیں تھا۔ گھڑی وقت بتانے کے لیے کسی کسی گھر میں تھی۔ وقت کا اندازہ سورج سے لگایا جاتا تھا یا ریل کو دیکھ کر۔ یہ ڈاک ریل ہے، گاڑی ہے جو روزانہ 2 بجے گزرتی ہے اور شام 5 بجے ڈبے آتے تھے جن کے آگے کالا کوئلے والا انجن ہوتا تھا، یا صبح 9 بجے ایک ریل گاڑی گزرتی تھی۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے ریل کی آواز چکلالہ ریلوے اسٹیشن سے سنائی دیتی تھی۔ ریلوے لائن 1890 میں انگریزوں نے بنائی تھی۔ جہازوں کا گراؤنڈ بھی گاؤں کے قریب تھا، وہ بھی ہماری زمینوں پر بنا تھا۔ 1935 میں جنگ عظیم دوم سے پہلے انگریزوں نے بنایا تھا، جہاں جہاز کبھی کبھار فوکر آتا تھا۔ ہم گراؤنڈ کے اندر چلے جاتے تھے۔ دارالخلافہ بننے کے بعد 1964 میں کچھ وقت درافت زیادہ ہوئی۔ لیٹرین کھیتوں میں تھی، نہانے کے لیے مسجد جانا پڑتا تھا، کپڑے دھونے کے لیے کورنگ میں مائیں بہنیں جاتی تھیں۔ 1948 سے 1970 میں پیدا ہونے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلے کی چھتوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ روایتی کھیل کھیلے، بارش میں محلے کے دوستوں کے ساتھ گلیوں میں کشتیاں چلائیں، بسنت کے موسم میں گڈیاں اڑائیں، گڈے لٹو بھی چلائے، گلی ڈنڈا بھی کھیلا، پیٹو گرام بھی کھیلا۔ اور ہم اپنے والدین، بہن بھائی اور رشتہ داروں کے ساتھ چنجو، 12 خانے والا کھیل اور چھپن چھپائی بھی کھیلا، اور دوپٹے سے کوڑا بنا کر کوکلا چھپائی بھی کھیلا۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ بھی کھیلا، پتنگ کے ہلارے بھی جھولے اور ان کی گڑیوں کی شادی میں شرکت بھی کی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لالٹین بتی کی روشنی میں کہانیاں اور کتابیں بھی پڑھیں، اور سلیٹ پر سلیٹی سے سوال حل کیے، لکڑیوں سے پکی روٹی اور دال گوشت بھی کھایا، اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹاٹو پر بیٹھ کر پڑھا، بلکہ گھر سے بوری توڑا لے کر اسکول جاتے اور اس پر بیٹھتے۔ تیسری کلاس تک شیشم کے پیپ کے نیچے کلاس لگا کر بیٹھی، تختی بھی گاچی سے دھوئی اور قلم بنا کر سیاہی سے لکھی، پینسل سے لائنیں لگا کر گنتی بھی لکھی
اور پہاڑے بھی لکھے، تختی لکھنے کی سیاہی گاڑی کی، جنہوں نے اسکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا، ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیلوں کو کوہل چلاتے دیکھا اور خود بھی چلایا، گندوں بھی ڈرانتیوں سے کاٹی اور بیلوں سے گاہ بھی گایا، ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھروں کو پانی پیا، بغیر بجلی کے ٹیوب ویل دیکھے نہائے، نالوں دریاؤں میں تیرا اور غوطے بھی لگائے اور مچھلیاں کنڈلیاں لگا کر پکڑیں، محلے گاؤں کے درخت سے بیر اور امرود بھی توڑ کر کھائے، پڑوس کے بزرگوں سے ڈانٹ بھی کھائی، لیکن پلٹ کر کبھی بدمعاشی نہیں دکھائی، ہم بھی وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائیں اور گھر والوں دوستوں رشتہ داروں کے عید ملنے بھی گئے، اپنے ہاتھوں سے عید کارڈ لکھ کر بھیجے، ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو محلے کی ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر رہتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو گلے میں لٹکا کر خود کو بابو سمجھتے تھے، ہم وہ دل فریب لوگ ہیں جنہوں نے دلیپ کمار اور مدھو بالا کی ناکام محبت پر آنسو بہائے اور اکمل، کمال، سدھیر، علاؤدین اور نیلوفر اور نغمہ کی فلمیں شوق سے دیکھیں، ریڈیو سے پٹواری پروگرام اور بہت سن کے خوش ہوئے، آپ کی فرمائش میں خط لکھ کر پسند کا گانا سنا، ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے اینٹینے ٹھیک کیے، فلم دیکھنے کے لیے ہفتہ بھر انتظار کرتے تھے، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کو اصل مٹھاس دیکھی، نانی سی جنوں، بھوتوں اور دیووں کی کہانی سنی، ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، ہم وہ آخری لوگ ہیں رات کو چارپائی گھر سے باہر لے جا کر کھلی فضا زمینوں میں سوئے، دن کو سب محلے والے گرمیوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گپیں لگاتے، مگر وہ آخری تھے، ہم کبھی وہ بھی زمانے تھے، سب چھت پر سوتے تھے، مٹی کے صحن پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، بعد میں بجلی آنے کے بعد ایک سٹینڈ والا پنکھا بھی چھت پر ہوتا تھا، لڑنا جھگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کی منجی سے کس نے سونا ہے، سورج کے نکلنے پر ہی آنکھ سب کی کھلتی تھی، جب تک ڈانٹ نہ پڑے ڈھیٹ بن کر سوتے رہتے، وہ چھت پر سونے کے سبب سب دور بیت گئے، منجیاں بھی ٹوٹ گئیں، رشتے بھی ٹوٹ گئے، بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھے لکھے تھے اور مخلص ہوتے تھے، اب زمانہ پڑھ لکھ گیا تو مروت مفادات اور خود غرضی میں کھو گیا، کیا زبردست لکھا مگر دراصل جاہل زمانہ آ گیا ہے، لاک ڈاؤن اور کرونا نہیں تھا، ایک دوسرے سے ملے بنا رہ نہیں سکتے تھے، اب تو تنہائی اور لاک ڈاؤن، کرونا بھی ہو تو لاک ڈاؤن ہی رہتا ہے۔